السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ جزیرۃ العرب، جزیرہ نما، اس کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے اور ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لق و دق صحرا بنایا، آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے، اس کا نام ہی ہے 1/4 خالی حصہ، وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے، اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے، جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعاعیں نہیں دیکھیں، کرنیں نہیں دیکھیں۔
تو وہ لکو تک میدان تھا. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے. اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ، یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی، اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے زمین کو سکیڑ دیا. تو وہ یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے. جب ایک جگہ بستی آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے. اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک. عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں، حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا. فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا. تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا. میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے. اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے. ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی. نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں. نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی. تو اپنی فطرت میں تھے. تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. ترجمہ نہیں عربی، اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا. پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی. عرب کا سب سے مشہور